میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورتیں اور لڑکیاں یہ پاکستان کی بھی دشمن ہیں، اسلام کی بھی دشمن ہیں، اور پاکستان میں رہنے والی عورتیں جو ہیں، مسلمان عورتیں، ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی بھی دشمن ہیں۔ اور یہ بے حیا عورتیں جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں مسلمان بیٹیاں جو عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں گھروں کے اندر، ان کی عزت ختم ہو جائے، ان کا وقار ختم ہو جائے، اور وہ ذلت کی زندگی گزاریں۔ جیسے اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی بھی یہی سازش کر رہی ہیں کہ جیسے اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اب دوبارہ شروع ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سامعین محترم، نہایت افسوس کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، یہ 100% غلط ہے۔ عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقلی طور پہ بھی غلط ہے۔ غلط کیسے ہے؟ قرآن و حدیث نے تو اس کو غلط ثابت کر ہی دیا نا۔ عقلی طور پہ کیسے غلط ہے؟ دیکھیں، بچہ ہے، بچہ کہتا ہے میں کھیلنا چاہتا ہوں، میں کھیلتا رہوں، اچھی زندگی گزاروں، سب مجھ سے پیار کریں لاڈ کریں، میں بڑا نہ ہوں، مجھے اسکول نہ جانا پڑے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچے کو بڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب میرا جسم میری مرضی کیسے؟ بچہ تو نہیں چاہتا میں بڑا ہوں اور مجھے میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ خود بخود بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جوان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، لیکن اس کو بوڑھا ہونا پڑتا ہے۔ یہ عقلی طور پہ دیکھیں نا، میرا جسم میری مرضی کیسی ہے؟ جسم بھی اللہ کی امانت اور مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ اللہ از اور کریٹر، ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہی از دا ماسٹر آف لائف اینڈ ماسٹر آف ڈیتھ۔ وائی دیز وومین کین میک دا نوائز آف فریڈم، کہ یہ آزادی کا نعرہ کیوں لگا رہی ہیں جب اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اللہ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اب بچہ جوان نہیں ہونا چاہتا، ہو جاتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کہاں سے چلی گئی؟ اللہ کی مرضی چل رہی ہے۔ جوان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی مرضی کہاں سے چل رہی ہے؟ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ بوڑھا نہیں مرنا چاہتا، کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ بڑے بڑے سائنسدان لے آؤ، بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، عورتیں اور مرد، اور جو ہے وہ بے حیائی پھیلانے والے، میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورتیں کیا نہیں مریں گی؟ کیا فوت نہیں ہوں گی؟ کیا ان کی جوانیاں ڈلیں گی نہیں؟ کیا یہ بوڑھی نہیں ہوں گی؟ بھائی آپ کا جسم اگر آپ کی مرضی چلتی ہے تو آپ بوڑھے کیوں ہوتے ہو؟ آپ جوان ہی رہو نا۔ میں کہتا ہوں ایک ٹانگ اٹھاؤ، دوسری ٹانگ اٹھا نہیں سکتے۔ دائیں ٹانگ اٹھاؤ اور بائیں ٹانگ اٹھاؤ، رائٹ سائڈ والی ٹانگ اٹھا لو اور پھر دوسری سائڈ والی بھی ٹانگ اٹھاؤ۔ اٹھا سکتے ہو ایٹ اے ٹائم دونوں ٹانگیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہو میرا جسم میری مرضی؟ یعنی یہ بات ثابت ہوئی کہ عقلی طور پہ یہ نعرہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ دوسری بات، یہ اسلام کی جو شہزادیاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں عورتیں بیٹیاں، ان کا مقام خراب کرنا چاہتی ہیں۔ کیسے خراب کرنا چاہتی ہیں؟ کہ یورپ کی عورتوں نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگایا، وہ آج دیکھو کتنا ذلیل ہو رہی ہیں۔ مرد ان کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کس طور پر؟ ٹیشو پیپر، کہ ٹیشو پیپر ہے، یوز کیا، نوز صاف کیا، پھینک دیا۔ اسی طرح یورپ کے لڑکے لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی خواہشات پوری کر کے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ بڑھاپے میں پریشانی اور مصیبتیں جھیلتی رہتی ہیں۔ بڑھاپا ان کا بڑا پریشان کن گزرتا ہے، اکیلی زندگی گزارتی ہیں بڑھاپے میں۔ اور ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے؟ بڑھاپے میں ماں کا مقام، ماں جتنی بوڑھی ہوتی جاتی ہے اس کا مقام اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کے پاؤں دباتے ہیں، اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے ہیں۔ اور ماں گھر میں جو بڑی ہوتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ جو بات کہتی ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارے اس کے بات مانتے ہیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور بیٹیوں کے بارے میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اچھی تربیت کی، وہ ایسا ہے کہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل گیا، وہ جنت کے محلات میں رہے گا جو بیٹیوں کی خدمت کرے گا اور تربیت کرے گا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے تو بیٹیوں کو حقوق ہی نہیں دیے۔ یہ اب میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ عورت کے کیا حقوق ہیں۔ یہ حقوق پتہ ہے کون سے چاہتے ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، پتہ ہے کون سے حقوق چاہتے ہیں؟ کہ میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی سے جس رات کو 2 بجے بھی جو ہے وہ بیٹی گھر سے باہر جانا چاہے، جس مرضی کے ساتھ جانا چاہے چلی جائے۔ یہ میرا جسم میری مرضی والے کہتے ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا۔ اور جو ہے وہ لڑکی کبھی ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ، کبھی دوسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کے ساتھ۔ اب کتنا بڑا نقصان پہنچا رہی ہیں لڑکیوں کو۔ جب یہ 28 30 سال 35 سال کی ہو جائیں گی، کبھی ایک بوائے فرینڈ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اب جب ان کی جوانی ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اب بوائے فرینڈ ہے، اس کا خامن تو ہے نہیں ہے جو اس کو ہمیشہ موت تک اس کو پالے گا اور اس کو سنبھال کے رکھے گا۔ جب نکاح تو اس نے کیا ہی نہیں ہے،
جب نکاح نہیں ہوگا تو بچے نہیں ہوں گے، بڑھاپے میں اس کو سنبھالے گا کون؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزادی، یہ آزادی کون سی ہے کہ جب عورت بوڑھی ہو جائے گی اس کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا؟ تو یہ عقلی طور پر بھی غلط ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مومن مردوں کو بھی عورتوں کو بھی حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، نامحرم کو دیکھو بھی نہ۔ اور یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نامحرم کے ساتھ ہم اس وجہ سے زندگی گزارتے ہیں اور اس وجہ سے انجوائے کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ بھائی آپ بیمار ہو جاؤ، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن جتنی مرضی دیتا رہے، آپ پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتی ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور اسی بیماری میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، میری مرضی کہاں سے ہے؟ بھائی جب آپ نے when we declared کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے ڈکلیئر کر لیا، تو اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اب اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، کتنے سارے انسان ہیں، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، نابینا بھی ہوتے ہیں، گنگے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے اپاہج، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، پولیو ہوتا ہے، فالج ہوتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کام کرنے کے استعمال کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرنا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ حدیث میں، قرآن میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلائیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔